اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا بہتان اور سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یا جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی اس نے دیکھنے کا دعویٰ کرے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی حدیث منسوب کریں جو آپ نے نہ فرمائی ہو۔ کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، اور نبی اسرائیل کے واقعات تم بیان کر سکتے ہو، ان میں سے کوئی حرج نہیں، اور جس نے مجھ پر کساد جھوٹ باندھے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ کہی، امانت دی گئی تو اس نے اس میں خیانت کی، اور وعدہ کیا تو اس کو پورا نہیں کیا۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں دعا کرتے ہوئے یہ بھی کہتے، اے اللہ میں گناہوں اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں کے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور میں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ آپ کسی میت پر اگر نوجہ و ماتم کیا جائے تو اس پر نوجہ کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کان لگا کر جھوٹ کے سننے والوں اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، اگر یہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرور نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو ان میں تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور آل کو دبا کر کلک کریں تاکہ ہماری مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔